بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے بورڈ پر ایک جملہ لکھا ہے جس جملے میں منصوبات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام منصوبات تو نہیں آئیں گے، لیکن ان منصوبات میں جو مفاعل ہیں، مفاعل پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ 2 دنوں پہلے خالد کے دونوں بھائیوں نے 50 غریبوں کو مدرسے کے کیمپس میں بھوک لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ کھانا کھلایا۔ سب سے پہلے ہم الگ الگ کر آپ کو بتا دیتے ہیں کس لفظ کا کیا مطلب نکلے گا۔ 2 دنوں پہلے کی عربی آتی ہے قبل، آج سے پہلے قبل الیوم، زید سے پہلے قبل زید، مدرسے سے پہلے قبل مدرسۃ او قبل المدرسۃ۔ قبل ہمیشہ مضاف بنتا ہے، قبل پر یہاں زبر آئے گا کیونکہ قبل سے پہلے حرف جار من نہیں ہے۔ قبل کے بعد مضاف الیہ ظاہر ہے، جب مضاف الیہ ظاہر ہو تو قبل پر زبر آتا ہے، چنانچہ یہاں پر قبل پر زبر آئے گا۔ 2 دنوں پہلے، دن کی عربی آتی ہے یوم، مفرد 2 دن یومانی، کئی دن ایام، یوم یومانی ایام، یوم حالت رفعی میں، یومن حالت نصبی میں، یومن حالت جری میں، یہ مفرد ہے۔ یومانی حالت رفعی میں، یومین حالت نصبی میں، یومین حالت جری میں۔ یہاں پر قبل مضاف ہے تو حالت جری میں یومینی ہو رہا ہے، تو قبل یومینی، قبل یومینی 2 دنوں پہلے۔ خالد کے دونوں بھائیوں نے، اس جملے میں ہم غور کریں تو کام ہو رہا ہے خالد کے دونوں بھائیوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ کھلایا نمبر 1 پر لائیں گی، فاعل ہے خالد کے دونوں بھائیوں نے، یہ فاعل ہے، اس کو نمبر 2 پر لیتے ہیں۔ مفعول، کیونکہ کھلانے کی عربی آتی ہے اطعم، کھانے کی عربی آتی ہے اکل، کھلانے کی عربی آتی ہے اطعم، اطعم، اطعم۔ اسی سے اگر ہمیں ظرف بنانا ہو بطعم، مفعل کے وزن پر، ہوٹل، یہاں پر فعل آ گیا، فاعل آ گیا، اور 50 غریبوں کو، یہ مفعول ہے، یہ مفعول بھی ہے۔ فعل کھلایا، کھلانے والے ہیں خالد کے دونوں بھائی، جن کو کھلایا گیا وہ 50 غریب ہیں، چنانچہ سب سے پہلے ہم فعل لے آتے ہیں، اور یہ کھلانے کا کام ماضی میں ہوا ہے، زمانہ گزشتہ میں ہوا ہے۔ اطعم، کھلانے والا مذکر ہے، اطعم آئے گا، اگر مؤنث ہوتا تو اطعمت ہوتا۔ اطعم، خالد کے دونوں بھائی، خالد کے دونوں بھائی، ایک ہے خالد کے 2 بھائی اور ایک ہے خالد کے دونوں بھائی۔ 2 بھائی، دونوں بھائی، فرق ہے، 2 بھائی نکیرہ، دونوں بھائی معرفہ۔ اخوانی، 2 بھائی، الاخوانی، دونوں بھائی۔ القلمانی، دونوں قلم، قلمانی، 2 قلم۔ البیتانی، دونوں گھر، بیتانی، 2 گھر۔ یہاں پر اضافت کی بنیاد پر جب مضاف پر جب اضافت ہوتی ہے کسی اسم کی تو الف لام
ختم ہو جاتا ہے۔ اخن سے تسنیہ کیا بنائیں گے ہم؟ اخن ہے، ابن ہے، ہمن ہے۔ کوئی بھی اسم ایسا نہیں ہوتا جس میں کہ کم از کم 3 حروف نہ ہو، ہر اسم میں 3 حروف ضروری ہے۔ چنانچہ ابن میں بھی 3 حروف ہیں، ابن اصل میں ابون ہے۔ اخن صرف 2 حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن اخن اصل میں اخون ہے۔ جب تثنیہ بنائیں گے جو حرف چھپا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اخن سے اخوان، ابن سے ابوان، اخوانی، اخوینی، اخوینی، ابوانی، ابوینی، ابوینی۔ اطعم، اخوا، اخوا کیوں ہوا؟ کیونکہ کھلانے والے دونوں بھائی ہیں۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ۔ کھلانے والے بھائی ہیں اس لیے یہ الف لایا گیا ہے۔ اطعم اخوا کن کے بھائی ہیں؟ اخوا خالد، خالد کے دونوں بھائی، خالد کے دونوں بھائی۔ اصل میں ہے الاخوانی، اضافت کی بنیاد پر الف کو گرایا گیا۔ اخوا خالد، خالد کے دونوں بھائیوں نے کھلایا۔ کن کو کھلایا؟ 50 غریبوں کو۔ 50، 20، 20، حالت نصبی میں 20، حالت جری میں 20، 30، 30، 30، 40، 40، 40، 40، 50، 50، حالت نصبی میں 50، حالت جری میں 50۔ یہاں پر 50 غریبوں کو، تو 50، 50، 50، ہم کو 20 لینا چاہیے۔ 50 حالت رفعی، 50 حالت نصبی، 50، 50۔ کن کو کھلایا؟ غریب کو کھلایا، مسکینن، کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز 50 مسکین، 50 غریب، غریب یہ تمیز ہے۔ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے۔ مسکینن یہ مفرد ہے اور مسکین کے اوپر 2 زبر ہے۔ 50 مسکینن، مسکین کو نکیرہ اس لیے لایا گیا کیونکہ تمیز ہمیشہ نکیرہ آتی ہے۔ منصوبات میں سے یہاں پر آپ کے سامنے ہم نے مفعول بہ کو پیش کر دیا اور تمیز کو پیش کر دیا۔ مدرسے کے کیمپس میں، کیمپس کی عربی آتی ہے رحاب، کیمپس کی عربی آتی ہے رحاب، را، حا، الف، با۔ فی رحابی، فی رحابی المدرسہ، یہاں پر المدرسہ کہا گیا۔ اگر ایک مدرسے کے کیمپس ہوتا تو مدرسہ نکیرہ لایا جاتا، یہاں پر صرف کہا گیا مدرسے کے کیمپس میں، تو یہ معرفہ استعمال کیا جائے گا۔ فی رحابی المدرسہ تھی، مدرسے کے کیمپس میں۔ بھوک لگنے کی وجہ سے کھانا کھلایا گیا۔ یہ جو کام ہوا ہے کھانا کھلانے کا کام، وجہ کیا ہے؟ بھوک۔ تو بھوک جو وجہ ہے وہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو مصدر ہوا کرتا ہے۔ جاع یجوع جوعن، یہاں پر جوعن لایا جائے گا، جوعن۔ آپ کے اس جملے میں مفعول بہ بھی آ چکا، تمیز بھی آ گئی، مفعول لہو بھی آ گیا۔ بہت زیادہ کھانا کھلایا، یہ مفعول مطلق ہے۔ کیسے لائیں گے بہت زیادہ؟ اطعام کو مصدر کی شکل دے دیں گے، اطعامن، اطعامن، جیسا فعل ویسا مصدر، یہ مفعول مطلق ہے اور یہ تاکید کے لاتے ہیں تو خوب کا ترجمہ ہوتا ہے، میں نے خوب پانی پیا۔ شربت الماء شربن، میں نے خوب کھانا کھایا۔ اکلت الطعام اکلن، میں نے مسکین کو خوب کھانا کھلایا۔ اطعمت المسکین اطعامن، الطعام، اطعامن یہ فعل ماضی اور اطعام سے مصدر اطعامن، خوب۔ آپ کے اس جملے میں مفعول بہ بھی آ چکا ہے، تمیز بھی آ چکی ہے، مفعول لہو بھی آ گیا اور مفعول مطلق بھی آ گیا۔ مفعول لہو میں اور مفعول مطلق میں فرق ہے۔ مفعول لہو بھی مصدر ہوتا ہے اور مفعول مطلق بھی مصدر ہوتا ہے، لیکن دونوں مصادر میں فرق ہے۔ جو فعل کے ہم معنی ہو
अतआमा बराबर इतामन, जैसा फ़िल वैसा मस्दर मफ़ऊल मुतलक। फ़िल अलग मस्दर अलग, माना के एतबार से भी और लफ्ज़ के एतबार से भी ये मफ़ऊल लहू है। चुनांच यहाँ जुआन भी मस्दर है, इतामन भी मस्दर है, तो जुआन को हमने मफ़ऊल लहू इसलिए बनाया क्योंकि इसके मद्दे मुकाबिल अतामा नहीं है। अतामा अलग फ़ेल है, जुआन अलग मस्दर है, लिहाजा अगर कहीं जुमले में ऐसा होता है उसको मफ़ऊल लहू बनाया जाए। इतामन को मैंने मफ़ऊल मुतलक इसलिए बनाया गया, उससे पहले जो फ़िल है अतामा मिलता जुलता है, अगर मिलेगा लफ्ज़न या मानन तो मफ़ऊल मुतलक होगा। तो आप देख रहे हैं भूख लगने की वजह की भी अरबी आ गई, बहुत ज़्यादा खाना खिलाने की भी अरबी आ गई। अब क़ब्ल यौमैन, ये ज़र्फ़ है, क़ब्ल ज़र्फ़ है, क़ब्ल यौमैन 2 दिनों पहले, अतआमा खिलाया, खालिद के दोनों भाई, अखवा खालिदिन, खालिद के दोनों भाइयों ने खिलाया 50 मिस्कीन को, 50 मिस्कीनन, कहाँ खिलाया? फी रिहाबिल मदरसती, किस लिए खिलाया? जुआन, भूख की वजह से। वह मफ़ऊल लहू, कितना खिलाया? इतामन, बहुत ज्यादा खिलाया। ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, और मज़ीद इस तर्ज पर आप जुमले बना करके हमें भेजने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।